بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ فی الأولین وصل علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ فی الآخرین وصل علی سیدنا محمد وآلہ فی کل وقت وحین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں آج تک جن جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ کے دین کو اپنایا ہے اور اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے پیچھے کوئی مادی طاقت نہیں تھی، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی دنیاوی منصب اور عہدے کی طلب کار فرما نہیں تھی، بلکہ آج تک جو اللہ پہ مر مٹے، جن نے دین کو سینے سے لگایا اور جن نے اپنا سب کچھ لوٹایا اور جو اللہ کے ہاں مقبول ہوئے، ان سب کے پیچھے ایک ہی طاقت تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے جو دبلے پتلے انسان کو بھی پہاڑ سے ٹکرا دیتی ہے۔ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات فتوحات کی کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں اور ان کے ایسے ایسے کارنامے کتابوں میں لکھے ہوئے کہ عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان کے دل اور دماغ میں ان کے بارے میں جو نقشہ بنتا ہے وہ یوں بنتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لمبے آدمی ہوں گے، کتنے چوڑے آدمی ہوں گے، کتنے بڑے پہلوان اور ریسلر ہوں گے، کتنے بڑے طاقتور اور باڈی بلڈر ہوں گے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی دبلے پتلے، قد بھی ان کا بڑا نہیں تھا، جسم بھی ان کا کوئی اتنا ڈیل ڈول والا نہیں تھا، دبلے پتلے سمپل سے آدمی تھے، لیکن ایسے وہ تگنی کا ناچ نچاتے تھے عیسائیوں کو، میدان جنگ میں رومیوں کو اور فارسیوں کو، کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ جو دبلا پتلا اچانک ظاہر ہوتا ہے یہ انسان نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی جن شامل ہو گیا ہے۔ اور ان کی عادت شریفہ تھی
کہ جب وہ میدان میں اترتے تھے تو وہ پورے کپڑے پہن کے نہیں اترتے تھے، دوسرے تو زرہ پہنتے تھے، سر پہ خود پہنتے تھے، لوہے کی ٹوپی اوڑھتے تھے، ہاتھ میں تلوار لیتے تھے۔ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ ایک لنگی باندھ لیتے تھے، کرتا بھی اتار دیتے تھے، اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں لیتے تھے، نیزہ لیتے تھے۔ جنگ یرموک میں جب حضرت خالد ابن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کے امیر تھے ان کو پریشان دیکھا، 60,000 عرب عیسائی سامنے کھڑے دیکھ کر، پھر ان کے پیچھے رومیوں کی ساری طاقت مدد کے لیے کھڑی دیکھ کر، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، امیر صاحب آپ پریشان نہ ہو، ان سب کے لیے اکیلا خالد کافی ہے۔ مگر وہ نہیں مان رہے تھے۔ آخر کرتے اس پر سارے متفق ہوئے کہ 59 لوگ حضرت خالد کے ساتھ ہوں گے، 60ویں حضرت خالد ہوں گے۔ یہ 60 آدمی ان 60,000 عرب عیسائیوں سے مقابلہ کریں گے۔ تو ان میں جن 59 کو منتخب کیا تھا حضرت خالد ابن ولید نے، ان میں ابتدائی درجے میں حضرت زرار ابن ازور بھی تھے۔ جب ان کو الگ کیا تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، زرار آج نیزے سے کام نہیں چلے گا، آج تمہیں بھی تلوار اٹھانا پڑے گی۔ ان کی عادت تھی، نیزہ لیتے تھے، کرتا اتار دیتے تھے اور گھس جاتے تھے، اور لڑتے ان کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی، اس لیے رومی ان سے بہت ڈرتے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے چھوٹی سی، ایسی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مثالیں اسلام کے سورماؤں میں پائی جاتی ہیں، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جن نے بھی اسلام کو سینے سے لگایا، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، میرے دوستو، اس کے پیچھے کوئی مادی طاقت نہیں تھی، کوئی مادی طاقت نہیں تھی۔ وہ تو گردنیں بھی کٹا گئے اور ان کو پرواہ تک نہ ہوئی، اپنے بچے بھی انہوں نے کٹوا دیے اور ان کو پرواہ نہ ہوئی، اپنی بیویاں بھی انہوں نے قربان کر دیں، ان کو پرواہ نہ ہوئی۔ اب ہم سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، اذان سن کے مسجد میں نہیں آیا جاتا۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، چہرے پہ داڑھی رکھنا، یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کشمیر ہے کہ داڑھی رکھنے میں ہمیں عار محسوس ہوتا ہے، ہم داڑھی رکھنے میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں، ٹوپی پہننے میں آج کا نوجوان اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، اپنے بالوں کو سنت کے مطابق رکھنے میں آج کا نوجوان ذلت محسوس کرتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے والا اپنے ٹخنے ننگے کرنے میں عار محسوس کرتا ہے، لوگوں کی ملامت سے ڈرتا ہے، لوگوں کے طعنوں سے ڈرتا ہے، اس لیے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جس سے صراحتاً اللہ نے بھی روکا ہے، اللہ کے نبی نے بھی روکا ہے۔ تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے تو ٹخنے ہی ننگے نہیں ہو رہے، ہم سے تو نگاہیں ہی نہیں جھک پا رہی، ہم سے تو زبان پہ ہی کنٹرول نہیں ہوا جا رہا، ہم سے تو سر پہ ٹوپی ہی نہیں پہنی جا رہی۔ حالانکہ آج کا مسلمان اگر سر پہ ٹوپی پہنے، خدائے پاک کی قسم کوئی اسے بلال کی طرح سر میں رسی ڈال کے گھسیٹے گا نہیں۔ اگر آج کا نوجوان داڑھی رکھ لے تو خدائے پاک کی قسم کوئی اسے خباب کی طرح انگاروں پہ نہیں گھسیٹے گا۔ اگر آج کی عورت پردہ دار ہو جائے تو کوئی حضرت سمیہ کی طرح اسے نیزے مار مار کے شہید نہیں کرے گا۔ اگر آج کا کاروباری اور آج کا تاجر جھوٹ چھوڑ دے تو خدائے پاک کی قسم آج کے اس تاجر کو حضرت عمار کی طرح سے لوہے کی زرہ پہنا کے مکے جیسی گرمی میں کھڑا کر کے اسے جھلسایا نہیں جائے گا۔ لیکن وہ یہ سب کام کر گئے، ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہم تو اتنے چھوٹے اتنے ہلکے پھلکے، اتنے آسان احکام پہ بھی نہ چل پائے، اور وہ تھے کہ نہ انہوں نے جان کی پرواہ کی،
نہ انہوں نے مال کی پرواہ کی، نہ عزت اور آبرو کی پرواہ کی، سب کچھ لٹاتے چلے گئے، دیوانہ وار اپنی گردنیں کٹاتے چلے گئے، اور محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی مادی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے پیچھے ہتھیار نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی سے عشق کی آگ تھی۔ اللہ سے عشق، اللہ کے نبی سے عشق، اور عشق انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے۔ جب عشق ہو جائے جھوٹا اور غلط اور ناجائز اور غلیظ اور پلید اور ناپاک عشق ہو جائے تو وہی انسان کو انسان نہیں چھوڑتا، وہی انسان کو لوہا بنا دیتا ہے، اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، اس کے عزائم کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تو جب مخلوق سے گندا عشق کرنے کا یہ نتیجہ ہے تو اللہ سے عشق کرنے والے کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، آج تک جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا تو اس کے پیچھے اور کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ عشق تھا، لگن تھی، محبت تھی اور دیوانگی تھی اور حد درجے کی محبت تھی۔ آج بس اسی جوہر کی کمی ہے، بس اسی جوہر کی کمی ہے کہ آج ہم سے چھوٹے چھوٹے احکام بھی پورے نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں نے نعرے بازی کو محبت سمجھ لیا ہے، دعوے داری کو محبت سمجھ لیا ہے، جلسے جلوس کرنے کو محبت سمجھ لیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو ساری ہر جگہ دیکھو محفل میلاد قائم ہوتی ہے اور سیرت کانفرنس قائم ہوتی ہے اور نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ثنا خوانی کی جاتی ہے، سیرت پہ بات کی جاتی ہے۔ مسلمان سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی کی ساری سیرت سن کر بھی، 2 گھنٹے کی تقریریں سن کر بھی ہمارے سر پہ ٹوپی بھی نہیں آتی، ہمارے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں آتی، ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی، ہماری عورت کے سر پہ دوپٹہ نہیں آتا، ہمارے نوجوان کی نگاہیں غیر محرم کے سامنے آتے ہی نیچے نہیں جھکتی، اتنا بھی ہم پہ سیرت کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے دین میں بنیاد اور دین کے لیے روح وہ اللہ سے عشق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ دیکھیں بلال کو ایسی کون سی طاقت ہے، کون سا ان کے اندر پاور تھا کہ ان کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے اور ان کو مکے کے لڑکے ان کی جیسے قربانی کی عید پہ جو لوگ قربانی کے جانور خریدتے ہیں تو ان کے گھر کے بچے ان کے گلوں میں رسی ڈال کے ان کو سڑکوں پہ گھماتے، گلیوں پہ گھماتے۔ اللہ کی قسم اس منظر کو ذرا آنکھوں کے سامنے تو لاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی چہیتا خادم، چہیتا صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے اور مکے کے 2 ٹکے کے لڑکے حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو گلیوں میں گھسیٹ رہے، اور بلال ہے کہ حضور کا دامن چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اور پھر جب دوپہر کا وقت ہوتا تو حضرت بلال کے کپڑے اتار کے ان کو لٹا دیتے تھے تپتی ہوئی ریت پہ۔ جو مکے نہیں گئے اور مکے میں جون جولائی کی اور مئی اور اپریل کی انہوں نے گرمی اور اس موسم میں فرش کی گرمی نہیں دیکھی، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مکے کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ پنجاب والا نہیں سمجھ سکتا کہ مکے کی گرمی کیا ہے، سندھ والا نہیں سمجھ سکتا کہ مکے کی گرمی کیا ہے۔ اتنی شدید گرمی ہوتی ہے مکہ معظمہ میں۔ اس شدید گرمی میں ریت کا حال ایسا ہو گیا ہے جیسے انگارے بچھے ہوئے، ان پہ حضرت بلال کے کپڑے اتار کے لٹایا جاتا ہے۔ اور پھر جب انسان کا جسم جلتا ہو نا تو پھر تھوڑا سا حرکت کرتا ہے تو ذرا سکون ملتا ہے، تو ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ ہلی نہ سکے، اور ایک ہی جگہ
وہ ریت جلاتی رہے یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کو زخمی کر دے۔ جب ان کی پیٹھ سے خون بہتا تھا تو ان کو وہاں سے اٹھاتے تھے اور پھر اس پہ نمک ڈالتے تھے، مرچیں ڈالتے تھے۔ کیا بیتتی ہوگی حضرت بلال پہ، مگر یہ برداشت کیے جا رہے، یہ نہیں کہہ رہے اچھا جی ٹھیک ہے تم کیا کہتے ہو، جیسے تم کہتے ہو ویسے کر لیتا ہوں۔ ایمان اندر میں ہوتا، زبان سے وہ کہہ دیتے جو وہ کہلوانا چاہتے تھے، لیکن نہیں، وہ کون سی طاقت ہے جو حضرت بلال کو کلمے پہ جمائے ہوئے ہے اور ہمیں کلمے سے ہٹائے ہوئے ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے حضرت بلال کو کلمے پہ جمایا ہوا تھا اور اس طاقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کلمے اور کلمے والی زندگی سے ہٹے ہوئے ہیں؟ میرے دوستو، وہ اللہ اور اس کے رسول کا عشق ہے، محبت ہے۔ حضرت خباب انگاروں پہ لٹائے گئے، ذرا سوچیے تو صحیح، برداشت کر لیں گے اگر آپ کے سامنے کسی کو انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہو تو، اور اس کی پیٹھ سے چربی پگھل رہی ہو، خون نکل رہا ہو، اس کی کھال ادھڑ رہی ہو اور انگارے بجھ رہے ہو، لیکن ان کو اٹھایا نہ جا رہا ہو اور وہ پھر بھی مزے سے لیٹے ہوئے ہو، اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، تو بتائیے اس سے زیادہ کیا عشق کی انتہا ہوگی؟ مجنوں اور لیلا کی تو ویسے ہی کہانی مشہور ہو گئی، ہیر رانجھا کی تو ویسے ہی کہانی مشہور ہو گئی، سسوئی پنو کی تو ویسے ہی کہانی مشہور ہو گئی۔ میرے نبی کا ہر صحابی میرے نبی کا مجنوں کے لیلا کے عشق سے بڑا عاشق تھا۔ انگاروں پہ لٹائے جا رہے لیکن حضور کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمار شہید کیے گئے، حضرت یاسر شہید کیے گئے، حضرت سمیہ شہید کی گئی، پوری فیملی شہید ہو گئی، لیکن اسلام سے دستبردار نہ ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے علیحدہ نہ ہوئے اور آپ کے دامن سے چمٹے رہے۔ حضرت صہیب، حضرت مقداد، حضرت ابوذر کی پٹائیاں فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں، کیسے ان کی پٹائیاں ہوئی، لیکن آخر وہ کون سی طاقت تھی جو ان کے اندر تھی اور ہم اس سے محروم ہیں؟ میرے دوستو، وہ اللہ اور اس کے نبی کا عشق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ورنہ وہ بھی ہماری ہی باڈی کے آدمی تھے، ہمارے ہی جیسا ان کا قد کاٹ تھا، ہمارے ہی جیسے ان کے سینے تھے، ہمارے ہی جیسے قد کاٹ کے بنے ہوئے تھے، لیکن ان میں جو طاقت تھی کہ ساری دنیا سے ٹکرا گئے، اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ ہمیں تو ایک آنے والی غیر محرم ہی راستے سے ہٹا دیتی ہے، 4 پیسے ہی ہمارے تاجر کو اپنے راستے سے ہٹا دیتے، 4 پیسے ہی ہمارے سرکاری ملازم کو راستے سے ہٹا دیتے، لوگوں کا ایک تانا ہی نوجوان کی داڑھی کو صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے بنیادی چیز اللہ سے عشق ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، اور یہ صرف صحابہ کا نہیں، آپ ان کے بعد سے لے کے اب تک دیکھتے آئیے، جن نے اپنا سب کچھ لگایا اس کے پیچھے اللہ اور اس کے نبی کا عشق تھا۔ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ ہے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا عجیب تھا۔ عجیب ان کو عشق تھا۔ جب کبھی وہ حرمین شریفین گئے اور مکے سے چلے مدینے کی طرف، مکے سے چلے مدینے کی طرف، اب مسجد نبوی کے اس وقت بھی مینار تھے، اس وقت 4 مینار تھے، اب زیادہ ہیں، ابتدا میں 4 مینار تھے، پتلے پتلے لمبے لمبے نورانی مینار ہمارے نبی کی مسجد کے۔ تو کئی کلومیٹر دور سے جب مدینے کے آثار ظاہر ہوتے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اونٹنی پر سے چھلانگ مار دیتے تھے اور جوتا بھی نہیں پہنتے تھے۔ عرب کی سنگریزہ زمین پر
नोकीले कंकरियों वाली ज़मीन पर नंगे पांव दौड़ते चले जाते थे, दौड़ते चले जाते थे, दौड़ते चले जाते थे। जैसे बरसों से बिछड़े हुए किसी छोटे बच्चे को दूर से उसकी माँ आती हुई नजर आए तो वो कैसे दीवानावार पागलों की तरह से भागा हुआ अम्मी अम्मी कहता हुआ भागेगा, दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा। बस यही कैफियत हज़रत नानोतवी की हुआ करती थी। हज़रत नानोतवी इसी तरह भागा करते थे। तो एक दफ़ा सफ़र में हज़रत नानोतवी भी थे, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी थे, वो भी इनके साथी थे, और भी बहुत सारे मोतक़दीन थे। जब हज़रत नानोतवी ने कई किलोमीटर पहले मारी छलांग और लगाई दौड़ और नंगे पाँव और दीवानों वार भागे चले जा रहे, पता ही नहीं चल रहा उनको कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको देखा देखी चंद और चाहने वालों ने भी इसी तरह छलांग मारी और नंगे पाँव जो चंद कदम चले तो पाँव से खून रिसना शुरू हो गया। तो हज़रत गंगोही फरमाने लगे, मौलाना कासिम साहब जैसे बनने की कोशिश मत करो, वो अपने में नहीं है। जिन जिन ने दीन के बड़े बड़े काम किए उसके पीछे अल्लाह और उसके नबी का इश्क असल में कार फरमा था। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे। एक आदमी आया, कहा जी हज से आया हूँ और मदीने की मट्टी लाया हूँ। मदीने के रास्ते से थोड़ी सी मट्टी उठा के पुड़िया बना के अपने पास रख ली, जाओ चलो अपने मुल्क जाऊंगा, मदीने की मट्टी को देख देख के याद करूंगा। कहा हज़रत एक चुटकी आपके लिए भी मट्टी की लाया हूँ। जो ही हज़रत गंगोही के सामने वो मट्टी आई तो हज़रत ने इंतज़ार ही नहीं किया, उसी वक्त मट्टी को फाँक के और उसको निकल गए और फरमाने लगे मदीने की मट्टी है, इसको कहाँ रखूँगा, इसलिए इसको अपने अंदर ही निकल लिया। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स एक दफ़ा मदीना मनोरा की मट्टी लेके आया। हज़रत गंगोही की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो हज़रत गंगोही ने फरमाया भाई ये मट्टी हमें दो, हमारी नज़र कमज़ोर हो रही है, हम मदीने की मट्टी को सुरमा बना के आंखों में लगाएंगे। किसी ने कहा हज़रत मट्टी से तो नज़र कमज़ोर होती है, फरमाया मट्टी से होती है, मदीने की मट्टी से नहीं होती। हज़रत ने वो मट्टी अपने पास रखी और रोज़ाना रात को उसकी सिलाइयाँ भर भर के अपनी आंखों में लगाते थे। जिन जिन ने कोई कारनामे किए उसके पीछे अल्लाह और उसके रसूल का इश्क था। एक दफ़ा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की खिदमत में एक बुज़ुर्ग आए, कहने लगे हज़रत मुझे रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया मौली अशरफ अली को हमारा सलाम कहना। हज़रत थानवी ज़ारो क़तार रोने लगे और कहने लगे अशरफ अली इस लायक है कि सरकार दो आलम का सलाम आए, और फरमाने लगे आज मैं अपने सारे मामूलात छोड़ता हूँ, बस सारा दिन दरूद पढ़ता हूँ। उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ और पढ़ने पढ़ाने और बहुत सारे उनके काम होते थे, एक मिनट भी उनका फारिग नहीं होता था। मुरीदीन का मजमा होता था, उसमें बड़े बड़े पाए के उलमा होते थे, उनके लिए वाज़ व नसीहत इस्लाही मजालिस होती थी। फरमाने लगे आज हमारे पास कोई ना आए, हम किसी से नहीं मिलेंगे, आका का सलाम आया है, सारा दिन भी दुरूद पढ़ेंगे, सारी रात भी दुरूद पढ़ेंगे। अल्लाह। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनका वाक़या नकल किया है। शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यहाँ उनका सिलसिला नहीं है, लेकिन जो अफ्रीकी इलाके हैं
وہاں پہ ان کا سلسلہ اب بھی ہے، رفاعی سلسلہ، جیسے ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، ایسے ہی ان علاقوں میں سلسلہ رفاعیہ ہے۔ وہ سلسلے کے بانی اور مجدد ہے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ عمر میں ان سے چھوٹے تھے لیکن ان کے تقریباً زمانے کے ہیں۔ تو ایک دفعہ وہ حج کے لیے تشریف لائے۔ جس سال وہ حج کے لیے تشریف لائے اس سال حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب یہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو عشق سے پھٹے جا رہے تھے عشق سے۔ آپ علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس آ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی فهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد الی فامدد یمینک کی تحتا بها شفتی۔ اے اللہ کے نبی، جب میں آپ سے دور ہوتا تھا میں اپنی روح کو جسم سے نکال کے آپ کے در اقدس پہ بھیجتا تھا، وہ آ کے آپ کی قدم بوسی کر لیا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ، اب تو میں اپنے جسم کو کندھوں پہ اٹھا کے لے آیا ہوں، اب تو میں جسم کو اٹھا کے لایا ہوں، تو آپ بھی اپنے جسم کا دایاں ہاتھ مبارک باہر نکالیے تاکہ میں اس کا بوسہ ہوں۔ جو ہی یہ شعر پڑھا تو مورخین لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روز اقدس پھٹا اور آپ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ ظاہر ہوا۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک ہاتھ کا بوسہ لیا اور وہ ہاتھ واپس چلا گیا، اور اس وقت مسجد نبوی میں 50,000 آدمی موجود تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک کی زیارت کی۔ اس مجمع میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ کیسے عاشق تھے! ایک اور بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے الفوائد الضیائیہ، اصل میں اس کا نام ہے، لیکن معروف نام طلباء اور علماء میں اس کا شرح ملا جامی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ نحو کی سب سے زیادہ مفصل کتاب وہی ہے، پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں۔ ایسے وہ عاشق تھے کچھ نہ پوچھو۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک قصیدہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیکھتا ہوں مل جائے میرے پاس۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں قصیدہ کہا تو دل میں طے کیا کہ اس قصیدے کو نا جا کے آقا کے روضے پہ پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ چل پڑے اپنے علاقے سے مدینے کی طرف کہ وہاں جا کے پڑھوں گا۔ حج پہ آئے، پہلے مکہ معظمہ آئے، مکہ معظمہ سے ارادہ کیا مدینے جانے کا، تو مدینہ منورہ کے جو اس وقت گورنر تھے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا اس نام کا، اس شکل کا ایک شخص مدینے آنا چاہ رہا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دینا، اس کو مدینے میں نہ آنے دینا۔ تو گورنر نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے کہ آقا اس کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کر رہے، چنانچہ صبح کو اس نے جاسوس دوڑائے اور پکڑ کے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کیا تو اگلی رات پھر آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اس کو گرفتار کر کے اس کو تکلیف نہ دو، صرف اس کو مدینے نہ آنے دو، اس لیے کہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے میرے عشق میں ایسے اشعار کہے ہیں کہ اگر وہ اشعار آ کے میری قبر پہ اس نے پڑھ لیے نا تو بس پھر میری قبر پھٹ جائے گی، میرے ہاتھ باہر آئیں گے اور اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ فارسی کے
فارسی کا یہ قصیدہ ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے، سننے کے لیے بھی جگر چاہیے۔ مہجور برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، نہ آخر رحمت للعالمین، چرا از ہم چنا غافل نشینی۔ ز خاک لالۂ سیراب برخیز، چو نرگس خواب چند از خواب برخیز، برون آور سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی۔ شب اندوہ مارا روز گرداں، ز رؤیت روز ماں فیروز گرداں، بطن در پوش عنبر بوئے جاماں، بسر بربند کافوری اماماں۔ عجیب باتیں ہیں یہ، کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی سے ساری دنیا اب تو مرنے کے قریب آ گئی ہے، ساری دنیا کا چپا چپا اور ذرہ ذرہ اب موت کے قریب آ کھڑا ہے، آپ کے عشق سے بے قرار ہو کر ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی کچھ تو رحم فرمائیے، کچھ تو کرم فرمائیے، ایک ہی جلوہ دکھائیے مگر دکھائیے ضرور تاکہ جان جاتی جاتی جان بچ جائے۔ نہ آخر رحمت للعالمین، اور آخر آپ رحمت للعالمین تو ہیں نا، چرا از ہم چنا غافل نشینی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی امت سے غفلت برتیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت ایسی بے قرار ہو اور آپ پرواہ بھی نہ کریں؟ آپ کے عشاق مرے جا رہے ہوں اور آپ کو پرواہ بھی نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں آپ سے اس کی توقع نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی جس نیند میں آپ آرام فرمائیں، مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تھوڑی دیر کے لیے تو جاگ جائیے، اور جاگ کر پھر کیا کیجئے؟ جس یمنی چادر میں آپ کو قبر شریف کے حوالے کیا گیا تھا، اس یمنی چادر سے اپنا سر مبارک تھوڑا سا تو باہر نکالیے نا۔ برون آور سر از برد یمانی، کہ روئے تست صبح زندگانی، تھوڑا سا تو سر مبارک ان یمنی چادروں سے باہر نکالیے جن کو لپیٹے آپ آرام فرمائیں، اس لیے کہ آپ کی ایک جھلک ساری دنیا کے اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ کی ایک جھلک، آپ کے نور کی ایک کرن، ایک شعاع ساری دنیا کے اندھیرے کو ختم کر کے ساری دنیا کے اندھیرے کو صبح میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ جو پہلے کپڑے پہنا کرتے تھے وہ کپڑے ایک دفعہ پھر زیب تن فرما دیجئے نا، اور جو امامہ آپ اپنے سر پہ پہن کر اپنی زلفوں کو کندھے پہ پھیلا دیتے تھے، اے میرے آقا ایک دفعہ وہ منظر پھر سے بنا دیجئے نا، کہ وہی کپڑے دوبارہ پہن کر اور وہی امامہ سر پہ دوبارہ زیب تن فرما کر ایک دفعہ ہمیں ویسا دیدار کرائیے۔ یا رسول اللہ آپ جو طائف کے چمڑے کا بنا ہوا نالین پہنا کرتے تھے، ایک دفعہ وہ ہمیں بھی تو پہن کے دکھائیے کہ آپ اس میں کیسے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس زمانے میں تو آپ کا جو نالین تھا اس کے جو تسمے تھے وہ تو طائف کے چمڑے کے بنے ہوئے تھے، لیکن اب آپ ایسا جوتا پہنیے، ایسے نالین پہنیے کہ جن کے تسمے آپ ہماری رگو ریشے کے بنائیں، ہماری جان کے بنائیں، ہماری شہرک کے وہ تسمے بنائیں جو جوتا آپ پہنے۔ اے اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے لیے باہر ضرور تشریف لائیے، اس لیے کہ ساری دنیا
آپ کی راہیں تک رہی ہے، ساری دنیا آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح تشریف تو لائیے نا۔ اور قبر اطہر سے باہر نکل کر آ کے مسجد نبوی کے صحن میں تھوڑی دیر تشریف رکھیے، تاکہ یہ آپ کی محبت کے پیاسے کچھ تو اپنی پیاس کو بجھا پائیں، اس لیے کہ ان کے تو ہونٹ خشک ہو گئے، ان کے تو منہ کا لعاب ہی خشک ہو گیا ہے، ان کا جگر تو پارا پارا ہو رہا ہے، ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے آپ کی محبت میں۔ اس لیے مہربانی فرما کے تھوڑی دیر کے لیے آپ حجرے میں آ کے تشریف رکھیے، تاکہ ہم اپنے اندر کی آگ کو بجھا سکیں۔ ہائے ہائے، فضائل درود شریف کے آخر میں ہے یہ سارا قصیدہ، پڑھ لیجئے گا اس کو۔ یہ سارا پڑھوں گا تو سارا بیان ہی اسی کی نظر ہو جائے گا۔ آج کا دیندار طبقہ، آج کا دین کی محنت کرنے والا طبقہ اس جوہر سے محروم ہے اور خالی ہے، جس کی وجہ سے ہماری محنتیں غیر مؤثر ہیں۔ ہماری دینداری سے آج دوسرے تو کیا اپنے ہی متاثر نہیں ہو رہے۔ ہمارے نبی کی زندگی میں تو اتنی جاذبیت ہے، اتنی کشش ہے کہ باہر کے لوگ بھی، کفار بھی کھنچے کھنچے آئے، وہ بھی گرویدہ ہو جائے، وہ بھی اس روپ کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، دیوانے ہو جائے، لیکن آج ہمارے دین کے روپ کو اپنانے سے پرائے تو کیا ہمارے اپنے ہی ہم سے بیزار نظر آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس جوہر سے خالی ہیں، اس جوہر سے محروم ہیں جو حضرات صحابہ کو اللہ نے دیا تھا، اور اہل اللہ اور اولیاء، تابعین اور مشائخ کو اللہ نے دیا ہے، اس سے ہم آج خالی اور محروم ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اللہ اور اس کے نبی کے عشق کی وہ آگ بھڑکائیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہوئے بغیر چین سے نہ بیٹھنے دے۔ اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ آگ کہاں سے ملتی ہے؟ وہ ہوٹل کے تندور سے نہیں ملتی، وہ آگ گھروں کے چولہوں سے نہیں ملتی، وہ آگ اینٹوں کے بھٹوں سے نہیں ملتی، وہ آگ اہل اللہ کے قلوب سے ملتی ہے۔ اہل اللہ کے قلوب اس آگ کے بھٹے ہیں، اس آگ کے تندور ہیں، ان کے اندر وہ چنگاریاں ہیں کہ ایک چنگاری بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو تڑپا کے رکھ دے، اللہ اور اس کے نبی کا دیوانہ بنا کے رکھ دے، اور اللہ اور اس کے نبی کا فرما بردار بنا کے رکھ دے، اللہ اور اس کے نبی کا عاشق بنا کے رکھ دے۔ اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کا قرب، اہل اللہ سے رابطہ، اہل اللہ کی محبت، یہ وہ اسباب ہیں جس سے یہ سامان نصیب ہوتا ہے، یہ دولت حاصل ہوتی ہے، اور یہ نعمت نصیب ہوتی ہے۔ میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس دولت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کے ہر مطالبے کو پورا کرتے ہیں۔ غریب لوگ، ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک آدمی بکری لے کے جا رہا تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا کہ سائیں یہ بکری لے کے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ غریب آدمی ہو، بکری کا دودھ پیتے ہوگے، گزارا اسی پہ گزارا کرتے ہوگے، بکری کو کیوں بیچ رہے ہو بھائی؟ کہنے لگے وہ بیٹا اصرار کر رہا ہے بہت، اس نے دماغ کھا لیا ہے کہ موبائل چاہیے، پیسے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا بھی بکری بیچ کے تجھے موبائل لے کے دے دیتا ہوں، اور کہاں سے لاؤں پیسے؟
بچوں کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں فضول چیزوں کے لیے، حالانکہ موبائل کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بچوں سے اتنا پیار، بیویوں سے کتنا پیار، ماؤں سے کتنا پیار، باپ سے کتنا پیار، بھائیوں سے کتنا پیار، دوستوں یاروں سے رشتہ داروں سے کتنا پیار، کیا اللہ اور اس کے رسول سے اتنا پیار ہے ہمیں؟ پیار صرف دعوے کا نام نہیں ہے، پیار تو عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے لیے اتنا کچھ کر جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ہم اپنی خواہشات سے دستبردار ہوئے؟ کیا ان کے لیے ہم گناہوں سے دستبردار ہوئے؟ کیا ان کے لیے ہم لوگوں کے طعنوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی الٹی سیدھی باتوں سے بے اثر لیے بغیر اللہ اور اس کے نبی کے حکم پر ہم جمیں کہ نہیں جمیں؟ اگر ہم نہیں جمیں تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں ہے، دعوے ہیں، پیار نہیں ہے۔ اور اللہ سے پیار سب سے زیادہ ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری ماؤں کے، ہمارے باپ کے، ہمارے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بچوں کے، کسی کے حقوق اتنے نہیں ہیں جتنے حقوق ہم پہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ سے بھی عشق کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عشق کریں، اور اس کو اللہ سے مانگیں بھی، اور اس کے جو اسباب ہیں اس کو بھی اختیار کریں، عشق والوں کی صحبت کو اختیار کریں، عشق والوں سے رابطے بڑھائیں، عشق والوں کا قرب اختیار کریں، عشق والوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ ان ساری باتوں کو